معاملہ یہ تھا کہ اس حوالے سے پہلے نیب ایک انکوائری کر چکا ہے. انکوائری کر کے مقدمے کو ختم کیا گیا، بند کیا گیا. یہ کہا گیا کہ کوئی مقدمہ سرے سے بنتا ہی نہیں. اس کے بعد نئے سرے سے یہ مقدمہ چلایا گیا. تو عدالت نے یہ کہا کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے. جب ایک دفعہ ایک مقدمہ نیب بند کرتی ہے تو بلا وجہ اس کو دوبارہ شروع نہیں کیا جا سکتا. بتائیں وہ کہ پہلے کیا بند کرنے میں کوئی غیر قانونی عمل تھا؟ اگر غیر قانونی عمل تھا تو کس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ یہ تمام ریکارڈ جو ہے یہ عدالت کے سامنے اب پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد آگے پیش رفت ہوگی. ہم نے یہ استدعا کی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ وہ جو IO ہے اس کو پیش کیا جائے اس تمام ریکارڈ کے ساتھ کہ پہلے یہ انکوائری بند کیوں کی گئی تھی. یہ ریکارڈ جب سامنے آئے گا تو بات مزید واضح ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب کا یا وفاقی کابینہ کا کوئی تعلق نہیں تھا 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ سے پاکستان بھیجنے میں یا سپریم کورٹ میں جمع کرانے میں. یہ تمام کارروائی جو ہے ملک ریاض اور ان کی فیملی، اہلیہ اور بیٹے نے کی. ان کے دستخط سے پیسے آئے. برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ پیسہ ان کو واپس کر دیا تھا. ان کے جو اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے ان کو ڈی فریز کیا. لہٰذا اس پیسے پہ تمام اختیار جو ہے ملک ریاض اور ان کے خاندان کا تھا. اس میں کوئی عمل دخل عمران خان کا نہیں تھا. ایک پیسہ عمران خان کے پاس نہیں آیا. تمام پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا اور بعد میں سپریم کورٹ نے وہ پیسہ وفاقی حکومت کو دے دیا. اس میں کس کا کیا نقصان ہوا، عمران خان نے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ بالکل ایک لغو نوعیت کا کیس ہے. ایک ٹرسٹ میں ایک زمین دی گئی جہاں سینکڑوں بچے آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں. عمارت موجود ہے. عمران خان وہاں ایک پیسے کے روادار نہیں، نہ وہ زمین لے سکتے ہیں، نہ وہاں سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنتا. اور یہ ریکارڈ جب آ جائے گا سامنے تو آج عدالت نے حکم دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں حق اور انصاف کی جانب بڑی پیش قدمی ہوگی. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، توشہ خانہ کیس دیکھے جائیں تو اس وقت جو موجودہ حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے BMW لیا ہے، کسی نے ویڑے وچھے یہ سب کچھ لیا ہے، کسی نے پائن ایپل بھی لیا ہے. اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف ایک لیگلی طور پہ درخواست کیوں نہیں لے کے جاتی کہ انلیگل کے طور پہ توشہ خانہ سے جو تحائف لیے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ریبٹل میں کیوں نہیں جا رہی؟ بالکل تحریک انصاف نے یہ ریکارڈ سارا لیا ہے، ہمارے سامنے ہے اور عدالت اس پہ ایک آبزرویشن دے چکی ہے. وہ مقدمہ بھی عدالت کے سامنے ہے کہ آپ یہ کیسے ایک شخص کے خلاف مقدمے بنا رہی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور باقی جو BCوں یہ نظر آ رہا ہے کہ سالوں سے توشہ خانہ سے چیزیں لی جا رہی تھی. کروڑوں کی گاڑیاں چند لاکھ میں لی گئی جو مختلف خاندانوں نے لی. تو اس حوالے سے کیوں کچھ نہیں کیا گیا؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا بھی آئندہ اثر ہوگا. توشہ خانہ متفرق درخواست آ سکتی ہے خان صاحب کے حوالے سے؟ کتنے کیسز ہیں جو پینڈنگ آ چکی ہے. نہیں، یہ توشہ خانہ کے حوالے سے نہیں سر، جو اوور آل کیسز ہیں کہ خان صاحب کے خلاف اور کتنے کیسز رہ گئے ہیں یا حکومت نے جو چھپا کے رکھے ہیں کہ ایک کیس میں اگر بری ہوتے ہیں تو اس کے بعد کسی نئے کیس میں اس وقت تو یہی حکومت کی پوزیشن ہے کہ یہی مقدمے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے اگر یہ کوئی نیا مقدمہ بناتے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوگا. فیض حمید صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کیا پیش قدمی ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے مقدمات ہیں ان سب میں عمران خان صاحب کی بریت ہو چکی ہے یا بیل ہو چکی ہے. 9 مئی کے حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بیل عنقریب ہو جائے گی. ان کا کوئی رول نہیں بنتا. 9 مئی کو وہ زیر حراست تھے، کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے اس دن کے واقعات کے حوالے سے. سیاست میں انوالومنٹ رہی ہے ان کی فیض حمید کے حوالے سے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جی. سر اگلے ماہ تک خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو تمام؟ دیکھیے، ہمیں امید ہے کہ قانون کے مطابق بالکل ایسا ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے ایسا ہو جانا چاہیے. لیکن مقدمات اگر یہ نئے بناتے ہیں، کوئی جھوٹا مقدمہ بناتے ہیں تو ہم لڑتے رہیں گے. کیا سمجھتے ہیں جب کیسز اگر ٹول استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس حوالے سے، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. مجھے نہیں پتا فیض حمید صاحب کا رویہ کیا ہوگا، وہ کیا بیان دیں گے، یہ وقت بتائے گا. اچھا سر، قانونی پوائنٹ بتائیے گا کہ لنک کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے آج خدشہ ظاہر کیا ہے کہ میرے کیس جو ہے فیض حمید کے بعد جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں لیے جائیں گے. اگر فیض حمید صاحب کوئی الزام لگاتے ہیں یا کچھ اسی مقدمے میں لے جاتا ہے تو عمران خان کو قانونی طور پہ ملٹری کورٹس میں لے جا سکتا ہے؟ نہیں لے جایا جا سکتا. ہمارا تو موقف یہ ہے اور سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان پر مشتمل بینچ ہمارا موقف درست تسلیم کر چکی ہے کہ کسی بھی سویلین کو ملٹری کورٹ میں نہیں لے جایا جا سکتا. اور ہم اس کا یہی اصرار کرتے رہیں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی. اب معاملہ 7 جج صاحبان کے سامنے ہے کہ کیا کسی سویلین کی ٹرائل ملٹری عدالت میں ہو سکتی ہے جہاں کرنل صاحبان، میجر صاحبان جج کے طور پہ بیٹھیں. ہمارا یہ بڑا سوچا سمجھا موقف ہے کہ آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کا تحفظ ہو کہ کسی ادارے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے فون کال ٹیپ کرے. یہ فیصلہ جو بابر ستار صاحب نے دیا تھا بالکل آئین اور قانون کے مطابق تھا. نوٹس کیے بغیر آج اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا ہے.
تو بہرحال یہ ہماری صورتحال ہے. 2 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے. اس کے خلاف بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام ضرور کارروائی کرے گی, عدالتی کارروائی کرے گی. اس فیصلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ختم ہونا چاہیے, اور جو بابر ستار صاحب کا فیصلہ ہے اور حتمی فیصلہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ کسی ادارے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کی میری بات سن سکے. پارٹی کیا کرے گی ہے اس کا تحفظ کے آرڈر کا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ فائنل ججمنٹ دینے سے تو ویسے بھی سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے. تو آئندہ تاریخ کے لیے بدھ کے لیے ہمارا 2 کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. ایک جو بلغیری کا نیا کیس ہے وہ بھی فکسڈ ہے, اور یہ بھی فکس کر کے جج صاحب کو مزید کارروائی سے روک دیا گیا ہے, فیصلہ سنانے سے القادر میں روک دیا گیا ہے. اور اس کا مین وجہ جو اس گواہ نے PW35 جو تفتیشی افسر ہے القادر ٹرسٹ کا, اس کے اہم انکشافات جو ٹرائل میں اس نے کیے کہ یہ ایک معاملہ پہلے کلوز تھا, اب اس کو ہم نے ری اوپن کیا. سو ایک کلوزڈ کیس کو دوبارہ ری اوپن کر کے پچھلے تمام حقائق کو چھپانا یہ فیئر ٹرائل کے منافی تھا. سلمان صاحب یہ کلیریفائی کر دیجیے گا, کیا ٹرائل چلتا رہے گا اور صرف ڈیسیجن سے روکا گیا ہے؟ دیکھیں, اب ٹرائل اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ یہ ہے ہی آخری گواہ. تو مزید اس میں جب تک اب کارروائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں, میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس کو بلا وجہ اس کو لنگر آن کریں یا اسٹال کریں. یہ آئندہ تاریخ پر نیب اپنی اسسٹنس دے دیں, ہم اپنی اسسٹنس دے دیں. ہم نے تو کبھی بھی جب اسسٹنس کی بات ہوئی ہے ہمیشہ تو انشاءاللہ نیب آ جائے ہم آ جائیں گے. مگر مین بات یہ کہ بدھ والے دن جو نیچے القادر ٹرائل ہے اس میں فیصلہ سنانے سے ٹرائل کورٹ کو روک دیا گیا, اور سٹیج وہی آ چکی ہے جو فیصلہ سنانے والی ہے. یہ جج صاحبان نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے, اور سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ فیصلہ سنانے سے تو سپریم کورٹ نے بھی روک رکھا ہے. اس کی بھی آج آرڈر میں اس کو حصہ بنایا. توشہ خانہ 2 بھی آج جو ہے اس میں توشہ خانہ 2 میں جی جوڈیشل کر دیا گیا ہے, اور توشہ خانہ 2 میں آپ مزید کارروائی پرسوں سن لیں گے کہ اس کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کا کیس کبھی شروع ہی نہیں ہو پائے گا, کیونکہ وہ ججز نے جو بڑے اہم سوالات ہیں نیب کے پروسیکیوٹر سے کیے. مینلی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کال اپ نوٹس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہوا, کون سے تحفے کی آپ تفصیل مانگ رہے ہیں, آپ یہ بھی بتائیں کہ کتنے اور لوگ ہیں جن کے خلاف توشہ خانہ نیب نے کارروائی کی ہے, کن کن ڈگنیٹریز کو آپ نے شامل تفتیش کیا ہے, کسی کے خلاف ریفرنس فائل کیے ہیں, اور کس کس کو ملزم بنایا ہے. اور سب سے اہم بات کہ جب آپ نے پہلی تفتیش کی تھی گراف سیٹ کی جس میں 14 سال سزا ہوئی, تو تب آپ نے بلغیری کے سیٹ کو کیوں نہ آپ نے اس وقت تفتیش کی. سو نیب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ اسی وقت اسی سٹیج پر اپنی انکوائری کو مکمل کرتی. یہ چھوڑ کر کیوں رکھتا ہے ایک پارٹ کو, ایک سیگمنٹ کو, کہ جب ایک کیس سے بریت کا ٹائم آتا ہے, ریلیز کا ٹائم آتا ہے, تو اسی کا ایک چھوڑا ہوا ایک پارٹ, ایک سیگمنٹ کی بنیاد پر ایک نیا کیس جو ہے وہ چلایا جائے. ان تمام نکات پر اب میرا خیال ہے کہ پرسوں ایک بڑی مفصل اور جامع ہیئرنگ جو ہے وہ یہاں پر ہائی کورٹ میں ہوگی. سو القادر بھی اسی دن ہوگا, اور بلغیری سیٹ کا کیس بھی اسی دن انشاءاللہ ہوگا. اچھا سلمان صدر صاحب, ذرا سادہ الفاظ میں بتائیے گا, آج جو روک دیا گیا ہے کسی بھی فیصلہ سنانے سے, اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ لوگوں کو, پی ٹی آئی کو, خان صاحب؟ دیکھیے, اس سے سب سے بڑا فائدہ تو بدنیتی تفتیش میں جو ہوئی ہے وہ کہ مثال کے طور پہ بہت سارے ایسی باتیں جو میں کراس ایگزامینیشن اپنا یہاں ریویل تو نہیں کر سکتا, مگر اس سے بہت فائدہ ہوگا. ایک کیس جیسے جج صاحبان نے ایک غلام سرور سندھو کے کیس کا حوالہ دیا, ان رپورٹڈ ججمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں اس بات پر انکوائری میں ہم نے بیل دے دی کہ یہ کیس پہلے انکوائر ہوا اور انکوائری کلوز ہوئی, اور ہم نے اس بات پر بھی کیا کہ پہلے افسران کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن اور انکوائری کیوں نہیں ہوئی. تو اس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں. کرمنل کیسز کا سٹے ہونا بڑا مشکل ہے. اس سے پہلے جو کرمنل کیسز سٹے ہوئے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب سائفر کیس میں, وہ ہوا تھا کہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا اور اوپن پروسیڈنگز نہیں ہو رہی. آج کا کیس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ تفتیشی کو کچھ اہم ریکارڈ منظر عام پر لانے سے روکا جا رہا ہے, اور جج صاحب نے وہ ہماری درخواست جو خارج کی ہے, اب ہم نے آج باضابطہ طور پہ اس پہ بینچ کو انگیج کیا ہے. انشاءاللہ پرسوں اس کے نہ ہی ہو سکتا ہے. 190 ملین میں سے کتنے خان صاحب کو ملے ہیں جو ان پہ کیس بنا ہے؟ سر تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے شاید خان صاحب کو جی وہ اس میں سے کوئی رقم ملی ہے. یہ اسی بنیاد پر ان کی ضمانت ہو گئی تھی کہ جب سی ایف او
PW5 نے اپنا بیان دیا تو اس نے آ کے یہ بتایا کہ 1 روپیہ بھی نہ کبھی تنخواہ، نہ 1 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالا، نہ میاں کے نہ بیوی کے. ٹرسٹ بھی موجود ہے، گوسٹ ٹرسٹ نہیں ہے، اور اسٹوڈنٹس بھی پڑھ رہے ہیں، لمس کی فیکلٹی ہے، گورنمنٹ کالج کی فیکلٹی ہے، افیلیشن وہاں سے. سو اس بنیاد پر آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے اور مسٹر جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے عمران خان صاحب کی ضمانت کو ایکسیپٹ کیا. رجسٹریشن کے حوالے سے جج نے سوال اٹھایا کہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اس حوالے سے میں نے اپنی اگنورنس کا اظہار کیا ہے. فائنڈ آؤٹ، آئی ایم ناٹ دا لائر ان دیٹ کیس. معلوم کر لیں گے کہ وہ ٹرسٹ رجسٹرڈ تھا یا نہیں، مگر اس کا تعلق آج کی کارروائی سے نہیں ہے. ٹرسٹ کا رجسٹر ہونا نہ ہونا ایک اور بات ہے، مگر آئی او کا پچھلی کیس، اس کیس کو ایک دفعہ پہلے انویسٹیگیٹ کر کے اس کو پہلے کلوز کرنا، وہ ساری غلطی. سر آپ ملے آج خان صاحب سے؟ متفرق بتا سکتی ہے کہ خان صاحب کے خلاف کتنے بن سکتا ہے نہ ہی ہو سکتا ہے. 190